ضرورت اس بات کی ہے کہ اکٹھے بیٹھا جائے کہ ملک کے اندر جب تک نفاق رہے گا ترقی نہیں ہوگی، ملک نہیں چلے گا۔ یہ ذمہ داری آج سب کی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ بیٹھے وہ نہ بیٹھے، آج سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ 7 سال سے ملک کے اندر ہائیبریڈ حکومتیں ہیں، ہم سب پر احاطہ کر دی ہے کہ حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر حل ہوتا تو ہم آج یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ ہائیبریڈ کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے وہ بھی شامل ہیں۔ پھر حل ہے کس کے پاس؟ حل آپ کو ملے گا جب آپ اکٹھے بیٹھیں گے۔ میں نہیں جانتا کسی ایسے شخص کو، کسی ادارے کو جو اپنے آپ کو ملک کے ان حالات سے بری و ذمہ کر سکے۔ ملک کے معاملات کا اثر آپ کو معیشت میں نظر آتا ہے۔ جب ہم آئین کو توڑتے ہیں، جب الیکشن چوری ہوتے ہیں، جب ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب بنیادی حقوق نہیں ہوتے، جب میڈیا آزاد نہیں ہوتا، ان سب کے اثرات آپ کو معیشت میں نظر آئیں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اکٹھے بیٹھا جائے کہ ملک کے اندر جب تک نفاق رہے گا ترقی نہیں ہوگی، ملک نہیں چلے گا۔ ملک کے اندر انتشار رہے گا، ملک نہیں چلے گا۔ ملک کے اندر سیاسی ہم آہنگی نہیں ہوگی، ملک نہیں چلے گا۔ یہ ذمہ داری آج سب کی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ بیٹھے وہ نہ بیٹھے، آج سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ 7 سال سے ملک کے اندر ہائیبریڈ حکومتیں ہیں، اور 7 سالوں نے ایک چیز ہم سب پر احاطہ کر دی ہے کہ حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر حل ہوتا تو ہم آج یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ عمران خان صاحب بھی حکومت کر چکے ہیں، آج بھی حکومت ان کے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، سب کے پاس حکومت ہے، لیکن ملک نہیں چل رہا۔ تو آج ملک کو چلانے کا راستہ ڈھونڈیں۔ ہائیبریڈ کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے وہ بھی شامل ہیں۔ پھر حل ہے کس کے پاس؟ حل آپ کو ملے گا جب آپ اکٹھے بیٹھیں گے۔ فواد چودھری صاحب مجھے کوٹ لکھپت لے کے جانا چاہتے ہیں کسی وجہ سے۔ کوٹ لکھپت میں حل نہیں ہے، یا اڈیالہ میں جہاں بھی عمران خان صاحب کوٹ لکھپت چلے گئے، ہاں تو پھر وہاں بھی لے جا رہے تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ عمران خان صاحب کی رہائی کا نہیں ہے، یہ ملک کی رہائی کا ہے کہ جس بندش میں آج ہم ہیں اس سے باہر نکل سکیں۔ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور یہ ہم سے نہیں چل رہا۔ یہ میرے بھائی اوورسیز بیٹھے ہوئے چلے گئے، ہاں ملک یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ 38 ارب ڈالر پچھلے سال انہوں نے ادھر بھیجے، ہم نے یہاں سے صرف 30 ارب کی ایکسپورٹ کی ہے۔ اگر ابھی بھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ملک ہم سے نہیں چل رہا، اور ہم نے ایک شخص کو بھی باہر بھیجنے میں کسی پاکستان کی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ لوگ آج خود ہی باہر کا رخ کر رہے ہیں۔ کرینا بی بی نے 15 لاکھ کی فگر دی ہے، 15 لاکھ 15% انکریز ہے ایک سال کے اندر، اگر یہ نمبر درست ہے۔ 1 کروڑ پاکستانی ملک سے باہر تھے، اگر 15 لاکھ اور چلے گئے تو 15% بڑھ گئے، تو رقم بھی 15% آپ کی بڑھ جائے گی۔ یہ آج ہمارے ملک کے حالات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا حل ڈھونڈیں۔ حل آپس میں، جس طرح یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ آج کی میٹنگ ہے، اس طرح سامنے بیٹھنا پڑے گا، سیاستدانوں کو بھی، فوج کو بھی، جوڈیشری کو بھی، اس ملک کے بزنس مین کو بھی بٹھائیں۔ یہ ناکامی ان کی بھی ناکامی ہے کہ اگر ہم آج پالیسی نہیں دے سکے، کم از کم وہ نشاندہی تو کر سکتے ہیں نا کہ ملک ترقی کیسے کرے گا۔ جس ملک کے لوگ خود اس کے اندر انویسٹ نہ کرتے ہیں، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، گروتھ نہیں ہوگی۔ آج ہمیں یہ اتنے سالوں بعد یہ بات سمجھ نہیں آتی، جس ملک میں قانون نہیں ہوگا وہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ یہ میرے بھائی نے ذکر کیا کہ ہم $1 ارب یہ شاید
फवाद चौधरी साहब ने खुद ही कह दिया कि $1 अरब इन्वेस्ट करेंगे, मेरे ख्याल में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये रुपया हुबुल वतनी की सिर्फ हुबुल वतनी पर नहीं आता, जहां रुपया सिक्योर हो, या इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न भी मिल सके, वहां रुपया जाता है। ये बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। हुबुल वतनी के दावे हम सबके हैं, मुल्क वतन लोगों के मुल्क का ये हाल नहीं होता जो आज हमारा है। आज इस मुल्क पर कब्जा है अशरफिया का। अशरफिया जिसे हम समझते थे, हकीकत मुझे इल्म नहीं था, लेकिन आज मैं देखता हूं कि किसी के लिए कानून और है, मेरे लिए कानून और है। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। इन बातों का फैसला आप एक एजेंडा रखें, मुल्क को सामने रखें। इमरान खान साहब की रिहाई का हल भी उसी में है। मुल्क के मामला दुरुस्त होंगे, मुल्क की मईशत दुरुस्त होगी, मुल्क की सियासत दुरुस्त होगी, ये रियासत चलेगी, मुल्क के अंदर अदल का निज़ाम होगा, इमरान खान साहब को भी इंसाफ मिल सकेगा। इसलिए आज जब आप बैठे तो एजेंडा ये लेकर आए कि आपके पास क्या तजावीज़ है कि मुल्क के हालात दुरुस्त हो सके। ये सब सियासी जमातें, सैकड़ों साल का तजर्बा इनके पास है मुल्क चलाने का, जो आज मुल्क की लीडरशिप है। तो बादल से कहता हूं, आज फेलियर लीडरशिप का है। हालात पर इल्जाम मत लगाएं कि जब आपने खराबियों को तस्लीम कर लिया, आप गैर जमहूरी अमल का हिस्सा बन गए, आपने आईन को तोड़ मरोड़ कर पास किया, ये खराबियां हैं जो मुल्क को पस्ती की तरफ ले जाती हैं। तो आज जब सब बैठे तो इन खराबियों को दुरुस्त करें, मुल्क को आगे बढ़ाने का रास्ते का तयन करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है, यही इस कमेटी की जिम्मेदारी है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आप सिर्फ जो है, मैं एक जो आज की जो क्रक्स हुआ है गुफ्तगू का, उसमें कुछ कंक्लूड करने के लिए जो बात कर रहे हैं वो है कि मुल्क की कौमी सियासी जमातों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों, वकला समेत सोच रखने वाले तबकात और सियासी और